عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت $126 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ایران کی ناکہ بندی بڑھانے کی خبروں پر WTI $110 اور مرون کی قیمت $113 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ ایران ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی آبنہ ہرمز کھولنے اور ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر شدید مندی۔ انڈیکس 1.8% نیچے آ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 3000 پوائنٹس کمی کے بعد 1,62,700 کی سطح پر دیکھا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے اور یہ 140 تک جائے گا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا امریکی وزیر خزانہ پر طنز، کہا کہ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، تیل کی پیداوار روکنا پڑے گی جس کے دوررس نقصانات ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوتن کے ساتھ ایران اور یوکرین معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ پوتن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ روسی صدر کی مشیر نے تصدیق کی ہے کہ پوتن نے 9 مئی کے دن یوکرین کے ساتھ جنگ بند کرنے کی پیشکش کر دی۔ اسرائیل نے غزہ جانے والے ایک اور بحری امدادی قافلے کو بین الاقوامی پانیوں میں ہی روک لیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل کشتیوں کو اسرائیلی فوج نے غزہ سے تقریباً 600 ناٹیکل مائل دوری پر روکا، آگے نہ بڑھنے کی وارننگ۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس سے بدترین انسانی المیے نے جنم لیا۔ 3 مئی تک سندھ کے متعدد اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جامشورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹی اور سانگڑ میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ خیرپور، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 37 اور جمعے کو 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر جا رہا ہے۔ بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ 10 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا۔ بحری بیڑا جانے کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی امریکہ نے تردید کر دی تھی۔ تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق USS ابراہم لنکن خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے، تاحال اس سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زیادہ ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ IMF کی پاکستان سے متعلق ڈائگنوسٹک رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ IMF کبھی بھی کلین چٹ نہیں دے گا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہاں سے فنڈنگ لیتی ہے، 800 بندوں سے کیسے پورے ملک کا سروے کر لیتے ہیں، کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل غیر سیاسی ہے؟ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف اب بھی کیسز چل رہے ہیں، مگر اب ہم پریس ریلیز جاری نہیں کرتے۔ کئی کیس FIA اور اینٹی کرپشن کو بھیجے ہیں۔ نیب کے نزدیک ملزم کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہماری عزت ہے۔ 2 ماہ میں نئی ریل اسٹیٹ اصلاحات آنے والی ہیں۔ ان اصلاحات کے بعد فائل سسٹم ختم ہو جائے گا۔
پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان سوست کے راستے وسطی ایشیا تک نئی زمینی راہداری کھل گئی۔ اس راہداری کے ذریعے $59,000 مالیت کی کھیپ TIR کے تحت کامیابی سے روانہ ہو گئی ہے۔ ایمنی گروپ کی یہ کھیپ EPZ سے پہلی TIR برآمد کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ FBR کا کہنا ہے کہ پاکستان کاسٹم کا یہ اقدام TIR کے ذریعے ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہتری کا راستہ ہے۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی رسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے۔ اسی لیے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ دونوں اطراف میں ایسے ویریبل فیکٹرز ہیں جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ اس مذاکرات کے عمل میں تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈیریل کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام۔ امریکی میڈیا کے مطابق تار میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ لبنان پر صرف سرجیکل حملے کریں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ لبنان کے خلاف مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کانگریس سے شکوہ، کہا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایران جنگ سے بڑا چیلنج کانگریس ارکان کی مخالفت کا ہے۔ کانگریس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر کہا کہ ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز کی طرف سے جنگ کی مخالفت، حوصلہ شکنی اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ جنرل ڈینکن نے کہا کہ ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے، امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے آمد پر پیٹ ہیگزٹ کو احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو اور امن آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے خلوص دل سے کام کیا، فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ موجودہ صورتحال کو ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ نے ہمارے 2 سال کے اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ کے لیے جاری سماعت میں ڈیموکریٹک ارکان کانگریس جان گرے مینڈی نے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ ایران سے جنگ امریکہ کا خود لگایا ہوا زخم ثابت ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگزٹ اور ٹرمپ پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ کر کے مشرق وسطیٰ کی دلدل میں دھس چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے 13 فوجی اہلکار اور 13 فوجی اہلکار ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی قیادت اور ایران کی فوجی صلاحیت آج بھی قائم ہے۔ تنازع نے ایران کے چین، روس اور شمالی کوریا سے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے جو مینڈی کی تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں امریکہ کے مخالفین کو پروپیگنڈے کا مواد فراہم کریں گی۔ اور HBL-PSL میں آج آرام کا دن، جمعے کو دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔